پہلی چیز یہ ہے کہ تلاوت، جو مدرس ہے، جو درس قرآن دے رہا ہے، وہ تلاوت کرے قرآن کریم کی ان آیات، اس رکوع یا اس سورت کی جس کا درس دے رہا ہے، اور تلاوت بھی عمدہ اسلوب میں اچھی تجوید کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی چیز، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام یہی سورہ جمعہ کے اندر بیان ہوا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ترجمہ آپ کریں گے تو ترجمہ بھی ذرا ایسا عمدہ اور اچھے نپے تلے الفاظ میں ہونا چاہیے جو قرآن کے شان کے مطابق، یہ بھی کرنا ہے۔ تو ترجمہ بھی بہت سنبھل کے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، وہ جو آیت ہے یا سورت ہے جو آپ اس وقت درس کے لیے پڑھ چکے ہیں، اس کا پس منظر یا شان نزول اس کو بیان کرنا چاہیے۔ شان نزول میں بھی ہمیں تھوڑا سا یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ شان نزول کوئی افسانوی قصہ نہ ہو۔ اگر اسرائیلیات کی طرف ہمارا ذہن چلا گیا ہے تو کوشش کرنا اختصار سے بیان، بہت مختصر، اور اس کو افسانوی رنگ نہ دیا جائے۔ چوتھی چیز، جو ہمارا مرکزی مضمون ہے ان آیات کے اندر، اس مرکزی مضمون پر ہمیں فوکس کرنا ہے، ہماری توجہ زیادہ اس پہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ اس رکوع میں یا اس سورت میں کیا اہم بات بیان فرمانا چاہتے ہیں، اس پر ہماری توجہ ہو اور لوگوں کا ذہن اس پر ہم متوجہ کریں۔ نمبر 5، تلاوت شدہ عبارت میں، آیات میں کوئی مشکل الفاظ اگر آ رہے ہوں تو ان مشکل الفاظ کو حل کرنا چاہیے الگ سے، جیسے ہم سبق کے اندر بھی کرتے ہیں کہ جب سبق پڑھتے ہیں عبارت کے اندر کوئی مشکل الفاظ آتے ہیں تو ان الفاظ کی ہم لغوی اور صرفی نحوی اعتبار سے کچھ تھوڑی تشریح بھی کر لیتے ہیں، صرفی اور لغوی سمجھ، تو قرآن میں بھی ہم اس کا خیال کریں۔ اور چھٹے نمبر پر پھر آیات کی تفسیر کریں۔ آیات کی تفسیر کے لیے 3 چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلے، قرآن کریم خود کبھی اپنے کسی حصے کی تفسیر کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایسا ہوتا ہے۔ تو پہلے تفسیر القرآن بالقرآن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر احادیث اور سیرت نبویہ، اس سے ہم جو ہے تفسیر اور تشریح کا کام کریں، دوسرے نمبر۔ اور تیسرے نمبر پر اسوہ سلف صالحین۔ اب سلف صالحین میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، ائمہ مجتہدین بھی ہیں، محدثین و مفسرین بھی ہیں، ان حضرات سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آیات کی جب تفسیر کریں تو پیش نظر رہے یہ بات پیش نظر رہے کہ اگر اسی آیت کی تفسیر قرآن کی کسی اور آیت سے ہوتی ہے اس کو ہم پیش کریں، کوئی حدیث اس کے متعلق ہے تو حدیث پیش کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو اس کو واضح کر رہا ہے تو اس کو ہم پیش کریں، پھر ہم صحابہ تابعین کے آثار کی طرف آ جائیں۔ ایک تو یہ کرنا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہمیں وقت کی پابندی کرنی ہے۔ درس قرآن ایسا نہ ہو کہ بس آزادانہ وقت لے کے بیٹھے ہوئے، نہیں، چاہے روزمرہ کی بنیاد پر ہم درس دے رہے ہوں، ہمیں روزمرہ کی بنیاد پر بھی درس قرآن کا وقت متعین اور محدود کرنا چاہیے۔ آپ کے نمازیوں کو، آپ کے درس کے ساتھیوں کو پتہ ہو کہ ہمارا درس یہ 20 منٹ کا ہے یا 15 منٹ کا ہے یا آدھا گھنٹے کا ہے، وقت متعین ہونا چاہیے، اس سے زیادہ وقت بالکل نہ لیا کرو۔ میرے دوستو، اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔ خاص اثر کیا ہوتا ہے؟ مثال ہے، جیسے ہمارے بہت سارے معمولات جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان کے لیے ایک وقت متعین ہوتا ہے، سبق کا وقت متعین ہے،
ناشتہ اور کھانے کا وقت متعین ہے، نمازوں کا وقت متعین ہے، ہمیں کہیں جانا ہے اس کا ایک وقت متعین ہے، سونا ہے جاگنا ہے اس کا ایک وقت متعین ہے۔ آپ بغیر تعین وقت کے سارے کام کر سکتے ہیں، کریں گے لیکن آپ خود ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ خود الجھ جائیں گے۔ تو ایسے یہ کام نہیں، اس کے لیے وقت متعین ہو۔ بھئی گھڑیاں موسم کے ساتھ ساتھ نمازوں کے اوقات آگے پیچھے خود کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو آپ کا درس کا وقت بھی ایسے آگے بڑھنا چاہیے، اور بڑھ کر کے اس کی تحدید ہونی چاہیے، اور زیادہ طویل دورانیہ کا درس نہیں ہونا چاہیے، 15 منٹ یا 20 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اور میرا تو اپنا ذہن یہ ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا یہ ہے کہ آپ درس یا وعظ جب کر رہے ہوں تو اس انداز پر اپنا درس اور وعظ آپ مکمل کریں کہ آپ کی بات ختم ہو چکی ہو اور سامعین میں تشنگی باقی ہو کہ کچھ اور بتائیے، کچھ اور سنائیے، کچھ اور سننے کو ملے، ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر موضوع سے ہم آہنگی، یعنی آپ کی گفتگو موضوع سے مربوط ہونا چاہیے۔ جس موضوع پر آپ نے درس قرآن شروع کیا ہے آخر تک وہ موضوع لوگوں کے ذہن میں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شروع ہوئے تھے کہیں اور سے پہنچ گئے کہیں اور، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور 9ویں نمبر پر یہ ہے آخر میں درس کا خلاصہ مختصر سے لمحات میں دہرا دیا کریں کہ بھئی آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے۔ اور 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ اس درس سے ہمیں عمل کے لیے یا فکر کے لیے ہمیں کیا پیغام ملا ہے، اس پیغام کو ہم واضح کریں اور لوگوں سے ارادے کروائیں، نیت کروائیں کہ سب عمل کریں گے، سب سے نیت کروایا کریں۔ اس کو کہا جاتا ہے فکری تشکیل۔ یہ فکری تشکیل بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ سبق جب ختم ہو رہا ہو تو آپ لوگوں سے ارادے کرنا، بھئی عمل کریں گے جو کچھ سنا ہے سیکھا ہے، یہ تشکیل۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے سامنے درس قرآن دیتے ہوئے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا